المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دربار قربان میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اس کے احسان اور انعام سے ماہ رجب المرجب کے تیسرے جماعت مبارک میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس امید کے ساتھ حاضر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور قیامت کے روز اللہ ہماری اس حاضری کو ہماری شفاعت و بخشش کا وسیلہ بنائے. پچھلے جمعہ مبارک میں جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم آپ کی سیرت پاک کے حوالے سے صورت پاک کے حوالے سے اور آپ کی شان پاک کے حوالے سے کچھ پڑھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه فرمایا تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، جس کا سینہ اللہ نے خود اسلام کے لیے کھول دیا. اللہ کی طرف سے خود کسی شخص کو پسند فرمایا گیا کہ اس کے سینے میں اس کا سینہ پاک ہے اور اس کے اندر پاک دین آنا چاہیے، اس کے اندر پاک نور آنا چاہیے. تو اس سینے کو قبول فرمایا. صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ فرمان پاک اللہ تعالیٰ نے مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے حوالے سے نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے خود نور پر ہے، نور پر ہے، ہدایت پر ہے، وہ ہے ہی اپنے رب کی طرف سے نور پر. پچھلے جمعہ مبارک میں جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی چشمان مبارک اپنی آنکھیں کھولی ہی اس وقت جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سامنے تھا. اس وقت اس کا مطلب آپ قرآن پاک سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو بالکل اس کے ساتھ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پسند ہی یہ فرمایا کہ میرے علی کے سینے کے اندر ایسا نور ہدایت موجود ہو، وہ ایسی ہدایت پر ہو کہ وہ شروع کرے اس کائنات میں دیکھنا تو حضور کی ذات سے شروع کرے اور پوری زندگی حضور کے نقش قدم پر گزارے، ساری زندگی اسلام کی تبلیغ میں گزارے اور اسلام کا نام لیتا ہوا اس دنیا سے پردہ فرمائے. اللہ نے خود پسند فرمایا کہ حضرت علی المرتضیٰ آپ ہدایت پر ہوں، اس لیے اللہ نے خود پسند فرمایا کسی شخص کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا، کسی شخص کا حضور کی معیت میں آنا، حضور کی غلامی اختیار کرنا،
حضور کی مریدی اختیار کرنا، حضور کی مجلس میں بیٹھنا، حضور کی زبان اقدس سے کلمہ پڑھنا، یہ اپنی جگہ پر اعزاز صحیح، پر اللہ نے فرمایا کہ میں نے علی کو اتنا پسند فرمایا ہے کہ صرف حضور کی زبان سے کلمہ نہیں، حضور کی مجلس ہی نہیں، صرف حضور کے دست پر بیعت ہی نہیں، بلکہ ان کی زندگی ہی حضور کے گھر میں گزرے، ان کی زندگی ہی گھر میں گزرے۔ اور جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو ذوالنورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے یکے بعد دیگرے ان کا نکاح ہوا۔ ان کا نکاح 2 حضور کی صاحبزادیوں سے، پہلے ایک سے، اس کے بعد دوسرے سے ہوا، یکے بعد دیگرے 2 صاحبزادیوں سے، حضور کی صاحبزادیوں سے نکاح ہوا۔ تو اللہ نے وہ چونکہ یہ تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ نے یہ گھرانہ نور کا بنایا ہے، اس لیے حضور کی 2 شہزادیاں، 2 نور نصیب ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اللہ کے وہ بندے وہ ذوالنورین بن گئے، یعنی 2 نوروں والے بن گئے۔ جناب مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی آپ کے رشتہ ازدواج میں آپ کو نصیب ہوئی۔ آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے نور پائے۔ کسی کا رشتہ کوئی اس کا باپ جا کے کرواتا ہے، کسی کا رشتہ دنیا کے اندر کوئی اس کا چچا، کوئی اس کا وڈیرا، کوئی تایا، کسی کا ماموں، کسی کا بڑا بھائی، کوئی رشتہ دار، کوئی بزرگ، کوئی دادا کسی کا جا کے رشتہ کرواتا ہے۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے خود پسند فرما کے ہدایت کے رستے پر لگا کے نور پر لگا کے اللہ نے یہ اعزاز فرمایا ہے کہ اللہ نے آپ کا رشتہ آسمانوں پر خود طے فرمایا، کسی اور رشتہ دار میں نہیں بلکہ اللہ نے پسند فرمایا ہے۔ اس لیے خود حضور کا جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ اللہ نے خود مقرر فرمایا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ حضور نے مولا علی المرتضیٰ سے اپنی شہزادی کا نکاح کیا، اس لیے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، فرمایا تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا۔ اب اس کی تشریح میں مزید ہم پڑھتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ بات واضح ہے کہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھولا وہ نور پر ہے، مطلب اس کو قبول حق کی توفیق اللہ کی طرف سے عطا ہو گئی اور یقین و ہدایت پر وہ آ گیا، حقیقت میں وہ آ گیا اس پر۔ تو یہ حدیث پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حضور نے یہ آیت پاک تلاوت فرمائی تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینہ کا کھلنا کس طرح ہوتا ہے؟ سینے کے کھلنے سے کیا مراد ہے؟ یہ کس طرح ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جب نور قلب میں داخل ہوتا ہے تو سینہ کھلتا ہے، جب نور قلب میں داخل ہوتا ہے، نور دل کے اندر جب داخل ہوتا ہے دل کو روشن کرتا ہے، دل فراخ ہوتا ہے، جب دل فراخ ہوتا ہے تو سینہ فراخ ہوتا ہے، اللہ سینے کو کھول دیتا ہے اور اس کے اندر اپنا نور داخل فرما دیتا ہے۔ جب نور قلب میں داخل ہوتا ہے تو وہ کھلتا ہے اور اس میں وسعت ہوتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی کیا علامت ہے؟ فرمایا کہ حقیقت کی طرف متوجہ ہونا، جنت کی طرف، آخرت کی طرف، اللہ کی طرف، دین اسلام کی طرف توجہ کرنا اور دنیا سے کنارہ کشی کرنا، اس کو سینہ کا کھلنا کہتے ہیں۔ اور موت کے لیے اس کے آنے سے پہلے تیار رہنا، پہلے تیار رہنا، موت کے آنے سے پہلے تیار رہنا اور اللہ کے حضور اس کے لیے گڑگڑاتے رہنا اور اس موت کی تیاری کرتے رہنا۔ جب سینہ کھل جاتا ہے تو بندے کو یہ نور نصیب ہو جاتا ہے، یہ نور نصیب ہو جاتا ہے، بندہ دنیا سے پھر بے رغبت ہو جاتا ہے۔ اور مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ شان ہے کہ آپ دنیا سے اتنے بے رغبت تھے
کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہوتا آپ اللہ کی راہ میں اس کو صدقہ کر دیتے. اس کی کئی مثالیں ہیں، ایک نہیں اس کی کئی مثالیں، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضور کی صاحبزادی سیدہ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، آپ نے جو گھر کے اندر وہ سود کاٹ کے آپ نے جو کچھ پیسے کمائے تھے اس کے لیے ان پیسوں سے حکم دیا. آپ نے فرمایا کہ علی بازار سے ذرا انار خرید کر لائیے گا، مجھے اس کی طلب ہے. تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیسے بھی لے کر گئے. رستے میں فقیر نے سوال کیا تو وہ بھی اللہ کی راہ میں قربان، وہ بھی دے دیے. سامنے کھانا آیا تو وہ بھی اللہ کی راہ میں، اگر کسی نے دستک دے دی دروازے پر، خواہ وہ جبرائیل امین کی صورت میں کیوں نہ ہو، خواہ وہ خود ہی آزمائش کے لیے کیوں نہ آ جائے. ایک دن آئے تو پھر کھانا اٹھا کے دن کو روزہ رکھے سحری کے وقت. میں پورا واقعہ نہیں سنا، اختصار میں آپ کی شان رس کر رہا ہوں کہ دن کو روزہ رکھے اور افطاری کے وقت جب کھانے کی طلب بہت زیادہ ہوتی ہے اس وقت دروازے پر دستک ہو جائے تو جتنا سامان پڑا ہو، جب بندے کا دل کر رہا ہے. افطاری کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب کھانے لگے تو بہت مشکل ہے کہ کوئی بندہ جی بھر کے کھائے. کوئی ایک ایک دو دو لقمے چند لقمے کھائے جاتے ہیں، لیکن افطاری سے پہلے دل کرتا ہے بندہ یہ بھی لے لے یہ بھی لے لے یہ بھی لے لے. اس وقت جب سارا دسترخوان سجا ہو، دروازے پر دستک ہو جائے، مولا علی یہ نہیں دیکھتے میں نے افطاری کرنی ہے، اٹھا کے اللہ کے بندے کو دے دیتے. دنیا سے بے رغبتی کا یہ عالم ہے. یہاں تک کہ پھر یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے ان پر. جو شخص یہ جھولی ہی میری تنگ ہے مولا تیرے ہاں تو کمی نہیں. ہماری سوچ تنگ ہے، ہماری جھولیاں تنگ ہے، اللہ کے پاس تو بہت کچھ ہے. اللہ تو خود فرماتا ہے تم جو کچھ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہو، جو نیکی کرتے ہو، اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. تم جو نیکی کر کے لاؤ، ایک نیکی کرو ہم اس کے 10 گنا دیتے ہیں. اللہ تو دیتا ہے. وہ جب میں نے جو ابھی بات عرض کی، آپ نے انار وہ جو خرید کر لا رہے تھے، فقیر نے عرض کی، آپ نے اس کو دے دیا، عنایت فرما دیا، لے کر چلا گیا. رات آئے تو تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی. دستک ہوئی، کوئی شخص ہدیہ لایا ہے اور ہدیے میں اس نے ایک پلیٹ کے اندر، ایک تھال کے اندر اس نے 10 انار رکھے. وہ لے کے آ جاتا ہے. آپ جب ان کو دیکھتے ہیں تو دیکھ کر ان کو کہتے ہیں کہ میرے رب نے سچ فرمایا، جو اللہ کی بارگاہ میں ایک چیز صدقہ کرتا ہے اللہ اس کو 10 گنا عطا فرماتا ہے. میرے رب نے سچ فرمایا. اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوتا ہے. اگر کوئی شخص صدقے دل سے، اس غرض سے نہیں، اس لالچ سے نہیں، صدقے دل سے اللہ کے حضور کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ اسے اجر عطا فرماتا ہے. اور اتنا ہی عطا فرماتا ہے بلکہ بندے کی سوچ سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے. یہاں تک کہ نماز کے لیے کھڑے ہو، مسجد میں نماز کے لیے کھڑے ہو. یہ جو حکم آیا کہ اللہ کے وہ بندے جو نماز پڑھتے ہوئے بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے ہیں، اس حالت میں بھی صدقہ کر دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے حضور جھکے ہوتے ہیں. جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں کھڑے نماز ادا فرما رہے ہیں کہ ایک فقیر نے آ کر اپنی مشکل بیان کر دی. عرض کر دیا جناب میں بھوکا ہوں، مجھے ضرورت ہے. تو نماز کے اندر آپ نے اپنی چاندی کی انگوٹھی اتار کے اس شخص کو صدقہ کر دیا. اتنی بے رغبتی دنیا سے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنی خشیت، اتنا خشوع و خضوع کہ کسی کو ایک پل بھی انتظار بھی گوارا نہیں کیا کہ اس کو انتظار کرنا پڑے. اس کو وہ نہیں. یہاں تک یہ تو باتیں ہیں وہ ہیں کہ جب کسی کے پاس کوئی چیز ہو تو وہ صدقہ کرتا ہے، کسی کے پاس جو ہوتا ہے وہ دیتا ہے، صدقہ کر دیتا ہے. یہ بھی بڑی سخاوت ہے. مگر اس سے بھی بڑی سخاوت ہے جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ درجہ کسی شخص کو اس وقت ملتا ہے جب وہ آپ کا سچا فرما بردار بن جائے، جب وہ سچا تابعدار بن جائے. میں نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو عرض کیا تھا کہ آپ کی صداقت ایسی کمال تک پہنچی کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ پسند فرمایا کہ آپ کی زبان مبارک سے جو نکلے اس کو حقیقت دکھایا جائے. اس لیے آپ کی زبان سے
یوں سمجھیں کہ سبقت لسانی میں نکل گیا. آپ نے دیکھا تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے خود دیکھا تھا, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تھا, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تھا, علی المرتضیٰ نے دیکھا تھا, حضور نے خود دیکھا تھا بندہ غزوہ کے اندر شہید ہوا ہے. اور پھر وہ بتانا نہیں چاہ رہے, وہ کہتے ہیں کہ میں اس کا دل کیوں توڑوں, وہ کہتے ہیں کہ فلاں سے پوچھئے, میرے جو پیچھے آ رہا اس سے پوچھئے, میرے جو پیچھے آ رہا اس سے پوچھئے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے تو اس سے پوچھتی ہے خاتون, تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے پیچھے آ رہا ہے. تو آپ کی زبان سے جو نکلا, اللہ نے فرمایا میرا یہ ابو بکر صدیق ہے, تو اس کی صداقت پہ حرف نہ آ جائے, ان کے زبان سے نکل گیا تو اب اس کو پورا ہونا چاہیے. بالکل اسی طریقے اللہ تعالیٰ ان سچے دل والوں کو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا, یا رسول اللہ اس کائنات میں افضل لوگ کون ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, پوری مخلوقات پر جب میرے رب نے پوری مخلوقات کے دلوں پر نظر دوڑائی تو ان میں سے میرے صحابہ کے دل سب سے پاکیزہ ہوئے. جن لوگوں کے دل سب سے پاک ترین تھے, پاکیزہ تھے, ان کو حضور کے صحابہ ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی پر بھی دان کرنا, انگلی اٹھانا, ان کی شان میں کمی کرنا, یہ کسی مسلمان کو کم از کم ضرورت نہیں ہونی چاہیے. کہ پوری انسانیت میں جو پاک ترین لوگ ہیں, جن کے دل پاک ترین اور اللہ نے خود پسند فرمائے, وہ حضور کے صحابی بنے, اور کوئی نہیں بن سکتا. وہ ان کا زمانہ ہی نہیں وہ بن سکا جن کے وہ دل نہیں ہو. تو جن کے وہ دل تھے, جو اس زمانے میں لوگ تھے جن کے وہ پاکیزہ دل تھے, وہی حضور کی صحابیت میں آئے, دوسرے نہیں آ سکے. وہ ابو جہل اور ابو لہب بھی رہ گئے, حضور کے رشتہ دار ہو کر بھی حضور کی صحابیت کا درجہ حاصل نہیں کر سکے, اس لیے کہ ان کے دل پاک نہیں تھے. تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے اعتقاد میں, اپنے عقیدہ, اپنے ایمان میں اتنا پختہ ہو جاتا ہے, اللہ کی ذات پر اس کا پختہ یقین ہو جاتا ہے اور اس کی فرما برداری کو مکمل طور پر کرنے لگتا ہے, تو میرا رب بھی یہ چاہتا ہے کہ جو بندہ میرا ذکر کرتا ہے اس کا ذکر ہو. فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تو میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا, میں تمہارا ذکر کروں گا. میں جب تم پھر کہو گے, اللہ تعالیٰ یہ حدیث قدسی نہیں, اللہ رب العزت فرماتا ہے جب میرا بندہ میری طرف بڑھتا ہے تو وہ ایک بارش کرتا ہے, میں ایک قدم بڑھتا ہوں, وہ چل کر آتا ہے, میں دوڑ کر آتا ہوں, یہاں تک کہ میں پھر اس کے جناب رگ میں سما جاتا ہوں. اس کی آنکھیں اس کی ہوتی ہیں, نہ دیکھنے کی قوت میری ہوتی ہے, کان اس کے ہوتے ہیں, قوت سماعت میری ہوتی ہے, ہاتھ اس کے ہوتے ہیں, پکڑ میری ہوتی ہے, قدم اس کے ہوتے ہیں, چلنا میرا ہوتا ہے. پھر فرمایا کہ جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے عطا بھی کر دیتا ہوں, جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا فرما دیتا ہوں. پھر اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے یہ بندے کا درجہ ہے تو یہ درجہ کمال تک اس طرح پہنچے کہ اگر اس کے پاس وہ چیز نہیں بھی تو اللہ عطا فرما دیتا. کفار بیٹھے, کافر بیٹھے, کافروں کا ایک جو مٹھا ہے اور وہاں ایک بھکاری آتا ہے, وہ فقیر آتا ہے, صدا لگاتا ہے اسے کچھ دیا جائے, تو ان کے ذہن کے اندر ایک شرارت سوچتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جو بندہ سامنے کھڑا ہے اس کے پاس جاؤ. لوگ کہتے ہیں, مسلمان کہتے ہیں وہ بڑا سخی ہے, سخاوت میں بڑا مقام رکھ, اس کے پاس جاؤ. مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے اور ان کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں اور اس فقیر کو ادھر بھیج دیتے ہیں. جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے صدقہ کرنے کو, تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, مالک یہ ایک امتحان آ گیا تو اب کیا کیا جائے. یوں سمجھے کہ اللہ کی طرف سے آپ کے دل کے اندر ایک بات ڈال دی گئی, القاء ہو گیا, انعام ہو گیا. اس شخص کی, اس فقیر کی مٹھی کو پکڑا, مٹھی کو پکڑا اور حضور کی محبت میں, اللہ کے حکم کے مطابق حضور کی محبت میں 10 مرتبہ اس پر درود شریف پڑھا, 10 مرتبہ درود شریف پڑھ کے پھونک مارا. فرمایا اسی مٹھی کو اسی طریقے بند لے جاؤ اور جن کافروں نے تمہیں میرے پاس بھیجا ان کے سامنے جا کر کھولنا. جب جا کر سامنے فقیر کھولتا تو اس میں سونے کا دینا. لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس کرامت کو, آپ کی اس کرامت کو دیکھ کر کئی لوگ مسلمان ہو گئے. یہ میں کرامت واضح کر کے اس لیے بات کر رہا ہوں. بعض دفعہ لوگ گھروں کے اندر ایک بڑا عجیب رواج ہے, تو یہ مسئلہ بھی میں عرض کر دوں. گھروں کے اندر ایک عجیب رواج ہے
سیدۃ النساء سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے حوالہ سے بیٹیاں کہتی ہیں کچھ اور لوگوں کے ان کا معجزہ پڑھانا ہے، حضرت بی بی فاطمہ کا معجزہ پڑھانا ہے۔ تو یہ تمیز ایک مسلمان کو سمجھ ہونی چاہیے کہ معجزہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے نبی دکھاتے اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی کے سوا کسی اور ہستی سے کوئی کام خارق عادت ہو جائے، عادت کے خلاف ہو جائے، اس کو معجزہ کہنا یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، اس کو معجزہ نہیں کہا جا سکتا۔ سیدہ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا حضور کی صاحبزادی ہیں، حضور کی شہزادی ہیں، خاتون جنت ہیں، آپ کے سارے مقامات ہیں، لیکن آپ سے جو چیز خارق عادت ثابت ہوگی وہ کرامت ہوگی، وہ معجزہ نہیں ہو سکتا۔ معجزہ صرف اللہ کے نبی کا ہوگا۔ اسی طریقے سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے جو چیز اس طرح کی ثابت ہوگی وہ کرامت ہوگی، وہ معجزہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، وہ کرامت ہوگی، وہ معجزہ نہیں ہوگا۔ معجزہ صرف اللہ کے نبی کا ہوتا ہے، اللہ کے ولی کا معجزہ نہیں ہوتا، کسی صحابی کا معجزہ نہیں ہوتا، حضور کی آل پاک کا معجزہ نہیں ہوتا، وہ ساری کرامات ہوتی، وہ معجزہ نہیں ہوتا۔ وقت ہو گیا، باقی انشاءاللہ اللہ جمعۃ المبارک میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے عظیم معجزہ معراج کی ہی بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم ہستیوں کی صورت اور سیرت کا صحیح مطالعہ کر کے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔